سمٹ کر کے یہاں پہ یہ بتا دینا چاہتا آپ کو کہ سرکار مسیح ملت کسی عام فہم شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ عالمگیر شخصیت کا نام ہے، اور حضور مسیح ملت نے وہ مشن جو اپنی زندگی میں چلایا اور اس کے مصطفیٰ کا چراغ جو دلوں میں جلایا ہے، جس کی روشنی سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت اور اندھیری راہ میں ہم اس کو مشعل راہ بنا کر چلتے نظر آتے ہیں، یہ انہی کا کرم ہے، یہ انہی کا فیض ہے کہ آج تمام خانوادے کے افراد یہاں پہ موجود ہیں اور سجادگان یہاں پہ موجود ہیں۔ پوسٹر میں آپ نے جتنے خانوادے کے لوگوں کا اور جتنے اسماء گرامی آپ نے پڑھے ہیں وہ تمام کے تمام یہاں اس وقت موجود ہیں میری اس اسٹیج پہ، اور دو یعنی چند لوگوں کا نام مجھے بتا دینا اس لیے بھی ضروری ہے، اور میں اپنے آپ کو روکنے کے بعد بھی روک نہیں پا رہا ہوں کہ دیکھیے خانوادے اشرفیہ کے چشم و چراغ اور شہزادہ سمنان حضرت علامہ سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی تشریف فرما ہے یہاں پہ، خانوادہ منیا کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا سید ڈاکٹر سمیم احمد منمی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت شہبازیہ قلندریہ کے جانشین حضرت علامہ مولانا مخمور جامی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، سید مخمور جامی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور دنیا سنیت میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے وہاں اگر کوئی بھی عالم آپ کو ملے گا ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے کشمیر کیے ہوئے ہیں، وہ فوراً آپ کو پکار کے کہتے نظر آئیں گے کہ میں مصباحی ہوں، الجامعۃ الاشرفیہ سے میں نے فراغت حاصل کی ہے، وہاں کے چشم و چراغ یعنی حضور حافظ ملت کے پوتے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور الدین صاحب قبلہ عزیزی، اور اس طرح سے وہ تمام علماء اور خانوادے کے افراد یہاں موجود ہیں جن کا یہاں پہ آنا ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے، اور ان کا یہاں پہ آنا ہمارے لیے اس قدر فخر اور ناز کی بات ہے کہ ہم آج کی اس بزم پہ جس قدر بھی ناز کم ہے، انہی تمام تر لوگوں میں سے ایک ایک کو آپ کو چند لمحوں کے لیے آپ کو سننا ہے، مگر اس وقت میں عظیم الشان خطیب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ان کے متعلق میں اگر کچھ کہوں تو یہ سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہوگا، ان کی گفتگو جب آپ سنیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں بلکہ کسی گلاس میں جام کو لے کے انڈیلتے چلے جا رہے ہیں، اور میرے دل و دماغ کو ان کی گفتگو روشن کرتی چلی جا رہی ہے۔ میری مراد شیخ الخطبہ رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید سمیم احمد منمی صاحب قبلہ خاص سجادہ نشین خانقاہ منمیہ پٹنہ، میں حضرت کی بارگاہ میں دستبستہ انداز ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنی گفتگو سے سامعین کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، تھوڑی سی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سمیم منمی صاحب قبلہ، حضور سرکار مسیح ملت، فیضان سرکار شہید ملت، شہزادگان ربانیہ، خانوادہ ربانیہ۔ بڑی ناپائیدار چیز ہے، بس نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم۔ صدر جلسہ باوقار زیب سجادہ دربار ربانیہ، صاحبزادگان خانوادہ ربانیہ، مشائخ کرام، علماء اعظام، سامعین، ناظرین، حاضرین، شعراء کرام، ادباء، خطباء، طلباء و طالبات و خواتین، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بلا شبہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان
ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب کبھی کسی اللہ کے ولی کی زیارت یا قربت نصیب ہو تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے الگ سے اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. مجھے کئی حیرتوں سے واسطہ پڑا اس جبل پور میں آ کر. ایک تو یہ کہ کبھی جبل پور آنا نہیں ہوا تھا. میں جب یہاں آیا تو اتفاق سے ایک ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنا پڑا. میں نے وہاں جاننا چاہا کہ مدھیہ پردیش میں کس قسم کی جگہ ہیں سیر و تفریح کے لیے اور وہ کون سے مقامات ہیں جسے سرکار بھی سیاحت اور ملک کی تعمیر میں حصے دار کی حیثیت سے ملک کے لوگوں کو پہچانوانا چاہتی ہے. تو مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہر زمانے کو یاد رکھتا ہے, کسی قدر سلطنت اور مغل پیریڈ کو بھی یاد رکھتا ہے, لیکن اگر بھول جاتا ہے تو صوفیوں کو. اور میں نے ان سے پوچھا کہ پورے مدھیہ پردیش کو چھوڑ دیجئے, جبل پور میں آپ کو کوئی ایسی درگاہ, کوئی ایسا شرائن, کوئی ایسی چوکھٹ, کوئی ایسا دروازہ نہیں ملا جہاں ہر مذہب کے لوگ حاضر ہوتے ہو اور اپنا دامن پھیلاتے ہو اور ہر مذہب کے لوگوں کو لگتا ہو کہ اس چوکھٹ سے ہماری وابستگی باضابطہ ہے؟ تو وہ میرا منہ تاکنے لگا. میں نے کہا آپ نے اینشینٹ پیریڈ یعنی زمانہ قدیم کی باتیں لکھی ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تمام بادشاہوں کا ذکر کیا ہے, اس کے بعد سیدھے انگریزوں پر چلے آئے. اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ملا. میں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے جبل پور, جبل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو وہ منہ تاکنے لگا. یہ ٹورزم کے آفیسرز ہیں جن کے انڈر میں کئی کئی گائیڈ پلتے ہیں اور انہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی جبل پور میں داخل ہو تو تم اس طرح سے اسے سمجھاؤ کہ وہ جبل پور کو اچھی طرح جان اور پہچان جائے. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ جبل کس زبان کا لفظ ہے, اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. تم اگر سب کچھ چھپا لوگے تب بھی جبل پور چلا کر وہ بیان کر دے گا جو تم بیان کرنا نہیں چاہتے. جبل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے ساتھ پور کی نسبت پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی قائم آسان ہے, لیکن پتھر کی دودھ جمع کوئی ہری دھوپ جما دے, ہری گھاس پنپا دے, اس کا کیا کہنا؟ اس کی چوکھٹ پر سرے نیاز خم کرنا دراصل اپنے ہوشیار ہونے کی دلیل ہے. اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہوا کہ مجھے جب یہ پتا چلا کہ یہ خانوادہ حضرت مخدوم سیدنا جہانیہ جہاں گشت کی باضابطہ اولاد میں سے ہے تو مجھے بے پناہ حیرت بھی ہوئی اور بے پناہ تشکر کا جذبہ میرے دل و دماغ میں امٹ کر آیا. اس لیے کہ میں اس خانوادے سے صرف کتابوں کے ذریعے نہیں واقف ہوں بلکہ اس خانوادے کی اجازتیں بھی ہم تک پہنچی ہیں اور ساتھ ساتھ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں اونچا شریف میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اور ان کے والدین اور ان کے سگے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا صدر الدین راجو قتال رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزارات مبارکہ پر حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہوں. اس لیے جیسے ہی یہ خانوادہ اور اس کا شجرہ میں نے پڑھا, پورا منظر اونچا
अब मुल्तान में नहीं रहा, मुल्तान से कटकर एक नया डिस्ट्रिक्ट